تذکرۃ الانساب مراج الولایت اور میرات الکونین میں ہے کہ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید کرنے پر آپ کو شہباز کا لقب دیا، جبکہ تاریخ سندھ کے مؤلف خداداد خان کی تحقیق کے مطابق آپ کو شہباز کا لقب آپ کے مرشد حضرت بابا ابراہیم سے ملا تھا، جن سے آپ سن شعور کو پہنچنے کے بعد بیعت ہوئے تھے، اور پھر ان کی ہدایات پر عبادت و ریاضت کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ مورخین کے مطابق چونکہ آپ کی آنکھیں شہباز کی طرح چمکدار تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد آپ کو اسی نام سے یاد کرتے تھے۔ کچھ سیرت نگاروں نے شہباز کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے ہم عصروں حضرت بابا فرید، حضرت جلال الدین بخاری، حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کسی مقام کی جانب تشریف لے جا رہے تھے کہ یکایک آپ نے یوں جست لگائی جیسے کہ ہوا میں پرواز کر رہے ہوں۔ آپ کے ہم عصروں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا ایک ارادت مند مشکل میں ہے، اس کو ناکردہ گناہ میں پھانسی دی جانے والی ہے اور مجھے وہاں پہنچ کر اسے بچانا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ واپس تشریف لے آئے تو تینوں ہم عصروں کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عثمان جی آپ تو شہباز ہیں، شہباز، اور یوں یہ لقب زبان زد عام ہوتے ہوئے شہباز بن گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سیف اللسان کا لقب اس لیے ملا کہ آپ کی زبان سے جو کچھ ادا ہو جاتا تھا رب قادر اسے اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپ سے دعا کروانے کے لیے حاضری دیتی تھی، اور ہر ایک کی درخواست یہی ہوتی تھی کہ اس کی تمنا اور آرزو کو دہرا دیں اور صرف یہ کہہ دیں کہ یہ پوری ہو جائے گی، مگر آپ بہت کم بولتے تھے، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، مگر جب بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتے تو وہ ضرور پورا ہوتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سیف اللسان ہونے کی کرامت بیمار افراد کے لیے خاص طور پر مشہور و معروف تھی۔ آپ بھی اس معاملے میں انتہائی فراخ دلی اور رحم دلی سے کام لیتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض روزانہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ ہر مریض کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پھر بآواز بلند فرماتے، اے بیماری، میں تجھے اس رب رحیم کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ہاتھ میں شفا ہے، تو اس بیمار کی جان چھوڑ دے اور فوری طور پر واپس چلی جا۔ جیسے ہی آپ بیمار کو رب قادر اور قدیر کا واسطہ دیتے، بیمار تندرست ہونا شروع ہو جاتا اور چند ساعتوں بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ بعض اوقات آپ قرآن پاک کی 3 سورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کلمہ طیبہ پڑھتے اور پھر بیماری کو جانے کے لیے رب تعالیٰ کا واسطہ دیتے تو بیماری اپنی راہ لیتی۔ ایسا آپ انتہائی پیچیدہ اور لا علاج بیماریوں کے لیے کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک کی ایسی کرامات کی وجہ سے صاحبان علم و دانش نے آپ کو سیف اللسان کہنا شروع کر دیا اور آپ کا یہ لقب بھی مشہور و معروف ہو گیا۔ قلندر کا لقب حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کو قلندری طریقت اختیار کرنے کی بنا پر ملا۔ اس طریقت کا ایک منفرد رنگ اور مخصوص ڈھنگ تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی قلندری کی طریقت کے حوالے سے صاحب طبقات الصوفیہ کا بیان ہے، تارک الدنیا تہجد گزار اور نفسانی لذتوں سے پاک فرد کو قلندر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھی عقیدت مند اور ارادت مند آپ کی تعریف میں اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ تارک الدنیا و مافہا قلندر بکھو نام۔ صاحب حدیقت السلوک کا بیان ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے مطلقاً دور رکھنے اور نفس کو رب کائنات کی رضا کے تابع کر دینے کو قلندری طریقت کہتے ہیں۔ کشف اللغات میں ہے کہ قلندر اس مرد درویش کو کہتے ہیں جو دنیا سے آزاد ہو کر صرف اور صرف اپنے معبود و سجود میں محو مستغرق ہو جائے۔ قلندر نامہ فارسی کے مؤلف نے قلندری طریقت کی وضاحت کرتے ہوئے بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ نجد سے ایک اعرابی سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اسے ایسی نصیحت و ہدایت فرمائیں کہ جس سے وہ جنت الفردوس کا اہل بن سکے۔ معلم کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو،
زکوٰۃ اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے عرض کی کہ مزید کیا کروں؟ ہادی کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزید یہ کہ زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرو۔ قلندر نامہ فارسی کے مؤلف نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فرائض کی ادائیگی جنت الفردوس کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہ کہ وہ اعرابی قلندری طریقت کا حامل تھا۔ گویا قلندری طریقت میں صحیح قلبی اعمال پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور ہمہ وقت مائل با الہی رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قلندر جزے 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ اسلام کی بنا پر شمس الدین کا لقب ملا، جبکہ ظاہری و باطنی علوم میں مہارت رکھنے کی وجہ سے لوگوں میں مخدوم مشہور ہوئے، کیونکہ شیخ محمد اکرام نے اپنی کتاب موج کوثر میں ایک انگریز مورخ برٹن کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت سی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ علوم صرف و نحو میں آپ کو خاص دسترست حاصل تھی، چنانچہ میزان الصرف اور صرف صغیر میں آپ کی تصانیف مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی تھیں۔ آپ کو مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی پر بھی کامل عبور حاصل تھا، اس لیے اکثر اہل علم مختلف لسانی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہوتے اور قواعد و ضوابط کے حوالے سے آپ سے مستفید ہوتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ملتان میں جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں آپ کچھ عرصے تک بطور مدرس درس و تدریس فرماتے رہے، جس میں صرف و نحو کے متلاشی خصوصی طور پر آپ سے رہنمائی حاصل کرتے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے اگرچہ آپ کو مختلف القابات دیے اور وہ القابات آپ کی زندگی میں ہی مشہور و مقبول ہوئے، مگر آپ القابات کے قائل نہیں تھے۔ آپ اس وقت بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے تھے جب کوئی آپ کو محمد عثمان کہہ کر مخاطب کرتا۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے، مجھے اپنے اصلی نام محمد عثمان سے ہی بلایا کرو، کیونکہ یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ محبوب خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی 2 عزیز بیٹیاں نکاح میں دی تھیں۔ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت اور اس حوالے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے والد محترم کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت تھی، اور انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا کہ میرا نام محمد عثمان رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں اپنا تخلص عثمان ہی استعمال کیا ہے۔